بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ کتاب الزینت کا ترجمۃ الباب ہے مقدار ما یجعل فی الخاتم من الفضہ، کہ ٹھیک ہے بدرجہ اجازت و رخصت مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ ثابت ہے، مگر چاندی بھی اتنی زیادہ نہ ہو، 4.5 سے 5 گرام کے درمیان ہی کی چاندی مرد اپنی انگوٹھی میں استعمال کر سکتا ہے، یعنی پورے 1 تولے کی چاندی کی انگوٹھی پہننے کی بھی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ روایت ہے احمد ابن سلیمان کے حوالے سے کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من حدید فقال ما لی ارى علیک حلیۃ اہل النار فطرحه ثم جاءه وعلیہ خاتم من شبہ پیتل فقال ما لی اجد منک ریح الاصنام فطرحه قال یا رسول اللہ من ای شیء اتخذه۔ جب آپ مجھے لوہے کی انگوٹھی پر بھی وعید سنا رہے ہو اور پیتل کی انگوٹھی پر بھی وعید سنا رہے ہو، تو اب میں انگوٹھی پہننا چاہوں تو کس چیز کی پہنوں؟ قال، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا من ورق، چاندی کی پہنو، ولا تتمہ مثقالا، لیکن اس کو 1 مثقال تک بھی مت جانے دینا، زیادہ چاندی استعمال مت کرنا۔ لوہے کی انگوٹھی کو حلیۃ اہل النار فرمایا گیا، جہنمیوں کا زیور، اس لیے کہ جہنمیوں سے مراد یہاں کفار ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، نیز کفار کے سلاسل و اغلال، ان کی بیڑیاں یہ جہنم میں لوہے کی ہوں گی، اس لیے اس کو حلیۃ اہل النار فرمایا۔ اور پیتل کی انگوٹھی کو بتوں کی بو اس میں سے آنا قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین پیتل سے اپنے بت بناتے تھے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی کے باب میں فرمایا کہ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا ای وزن مثقال، اور 1 مثقال 1 درہم، اور 1 درہم کے 7 حصوں میں سے تیسرے حصے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے آج کل کے اوزان کے اعتبار سے کہہ دیا کہ 4.5 پونے 5 گرام سے زیادہ چاندی مرد کے لیے اپنی انگوٹھی میں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کے درجے پر کلام ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک راوی ہیں عبداللہ ابن مسلم من اہل مرو ابو طیبہ، یہ متفرد ہیں اس روایت کو بیان کرنے میں، اور اگر متفرد ہوتے، ثقہ ہوتے تو قبول کر لیا جاتا، لیکن یہ متفرد ہونے کے ساتھ ساتھ سیء الحفظ ہیں، اسی لیے ہمارے امام نسائی نے اپنی کتاب الکبریٰ میں، یہ ہمارے سامنے السنن الصغریٰ ہے، لیکن ایک کتاب جو ان کی الکبریٰ ہے اس میں اس حدیث پر حکم لگایا کہ ھذا حدیث منکر۔ اب یہاں ایک بحث محدثین نے ضرور چھیڑی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پیتل کی، جرمن کی، تانبے کی، اس قسم کی انگوٹھیاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، مالک اور ابو حنیفہ کے یہاں بھی مکروہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے۔ البتہ امام احمد سے ایک روایت یوں آئی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا ایک شخص کے بارے میں جو لوہے کی انگوٹھی پہنتا ہو کہ کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا تھا کہ نہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ
لوہے کی انگوٹھی پہننا زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہیہ والا معاملہ ہوگا، تحریم کا قول اختیار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جن روایتوں میں لوہے کی انگوٹھی پہننے سے ممانعت آئی ہے ان روایتوں میں بحیثیت سند کے کوئی نہ کوئی کلام ہے، اس کے مقابلے میں جن روایتوں میں جواز کا ثبوت آیا ہے وہ اس سے زیادہ قوی ہیں اور اثبت ہیں، جیسے صحیحین کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ فرمایا تھا جنہوں نے ایک عورت سے خطبہ اور پیغام دیا تھا، فرمایا تھا التمس ولو خاتما من حدید۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی صحیح میں باب خاتم الحدید سے ایک ترجمۃ الباب کا انعقاد کیا اور روایت وہی لائے کہ اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید۔ یہ الگ بات ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری پر ایک اعتراض کیا ہے، اور وہ حافظ ایسا کہتے ہیں کہ امام بخاری اس ترجمۃ الباب اور اس حدیث شریف کے ذریعے لوہے کی انگوٹھی پہننے کے جواز پر اگرچہ استدلال کرتے ہوں لیکن اس میں پہننے کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ التمس کا حکم فرمایا گیا، البس کا نہیں، اور کسی چیز کو تلاش کرنا اور لینا مستلزم نہیں ہے پہننے کے لیے۔ تو اب احتمال یہ بھی تو ہے کہ حضور یہ چاہتے ہوں یا حضور کی مراد یہ ہو کہ تم چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ تاکہ تمہاری بیوی اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے انتفاع اور فائدہ حاصل کر سکے، یہ بھی تو احتمال ہے۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے صفت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے آپ کو کتاب الترجل ابو داؤد شریف میں تفصیل سے سنا دی تھی، روایت دیکھ لیجئے۔ العباس بن عبد العظیم العنبری کے حوالے سے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشی ونقش فیہ محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی سن 7 میں بنائی تھی، اور اس کا پس منظر کیا تھا یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد کی روایت ابو بکر ابن علی کی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فضة يتختم به في يمینہ فصه حبشی یجعل فصه مما یلی کفہ۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ضرور آئے ہیں، طلحہ ابن یحییٰ الانصاری المدنی نزیل بغداد، صدوق تھے لیکن وہم کی بیماری کے شکار تھے۔ ابو حاتم نے ان کو لیس بقوی کہا ہے، اور امام ترمذی کے علاوہ ائمہ خمسہ نے ان کی روایت کو ذکر کیا ہے، امام نسائی کے یہاں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے۔ اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، وہ تفصیلی کلام ابو داؤد شریف میں گزر چکا ہے۔ جہاں تک یہ راز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی اندر کی طرف رکھتے تھے، وہ یہ بتلانے کے لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اس کو تزین کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن خالد ابن خلی الحمصی کی ہے، وہ فرماتے ہیں آگے روایت کا سلسلہ لے جاتے ہوئے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضة وکان فصه منہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں کئی ایک انگوٹھیاں تھیں، ایک کا نگینہ حبشی تھا، دوسرے کا اور کوئی تھا، اس لیے کہ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضور نے عقیق پتھر کا نگینہ اپنی انگوٹھی میں لگوایا تھا، اور قرطبی نے مفہم میں لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لہذا ابھی جو روایت میں آیا کہ حضور کی انگوٹھی کا نگینہ بھی چاندی کا تھا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تعدد خاتم پر روایتوں کو محمول کر لیا جائے گا۔
اس کے بعد کی روایت ہے ابو بکر ابن علی کی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتمہ من ورق فصہ منہ، اور اس کے بعد احمد ابن سلیمان کی روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال کان خاتم النبی علیہ الصلاۃ والسلام من فضۃ فصہ منہ۔ پھر حمید ابن مسعدہ کی روایت ہے کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم فقالوا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، جب تک مہر نہ لگی ہو وہ کسی خط کو پڑھتے ہی نہیں۔ فاتخذ خاتما من فضة کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ ونقش فیہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے اس میں انگوٹھی بنوانے کا شان ورود ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی آیا کہ حضور نے نقش کروایا تھا محمد رسول اللہ۔ اس سے اس بات پر امام قرطبی نے استدلال کیا ہے کہ انگوٹھی پہننے والا اپنے نام کو انگوٹھی پر کندہ کروا سکتا ہے، ہاں محمد نام ہو تو وہ کندہ نہ کروائے، اس لیے کہ اس سے ممانعت آئی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انگوٹھی پر اللہ رب العزت کے نام کا نقش بھی یا کوئی حکمت بھرا جملہ، کوئی عقل مندی پر مبنی کلمہ یا قرآن کریم کا کوئی کلمہ بھی کندہ کروایا جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ کا نام اگر اس پر نقش کروائے اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں اگر پہنتا ہے تو اس کو لے کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یہ بحث آپ نے ابو داؤد شریف میں پڑھ لی ہے، اور کراہت ہی کا قول اولا ہے، اس لیے کہ پھر بائیں ہاتھ سے استنجا لازم آئے گا جس ہاتھ میں آپ نے اللہ کے نام سے منقوش انگوٹھی پہنی ہے، لہذا اس کو لے کر بیت الخلاء میں نہ جایا جائے۔ اس کے بعد کی روایت احمد ابن عثمان کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے قال اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء فی الآخرۃ حتی مضى شطر اللیل، حضور نے ایک مرتبہ کسی مصلحت و حکمت سے عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا عادت والے وقت سے، نہ کہ اصل وقت سے۔ ہاں یہ سمجھنا، روزانہ جس وقت عشاء کی نماز پڑھنے کی عادت تھی اس سے تھوڑا لیٹ کر دیا، یہاں تک کہ تقریباً رات کا نصف حصہ گزر گیا۔ ثم خرج فصلی بنا، پھر حضور نے ہمیں نماز پڑھائی کأنی انظر الی بیاض خاتمہ فی یدہ من فضہ، یہ ترجمۃ الباب آ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی جو تھی وہ چمک رہی تھی اندھیرے میں بھی، اس سے حضور کا انگوٹھی پہننا ثابت ہو گیا۔ پھر ہے موضع الخاتم من الید، ہاتھ کی کس انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے، ذکر حدیث علی ابن ابی طالب و عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ ربیع ابن سلیمان کے حوالے سے ابو سلمہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ، اس میں جو ابو سلمہ راوی آئے ہیں اس سے پہلے قال شریک و اخبرنی ابو سلمۃ، مطلب شریک اس حدیث کو دو طریق سے روایت کرتے ہیں۔ ایک طریق تو عن ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنین عن ابیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریق متصل ہے، اور دوسرا طریق ابو سلمہ ابن عبد الرحمن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ مرسل ہے۔ تو شریک نے اس حدیث کو دو طریق سے ذکر کیا، ایک طریق متصل اور دوسرا طریق مرسل ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ، اس پر مفصل کلام گزر چکا ہے، اور قول فیصل یہی ہے کہ دونوں میں اختیار دیا جائے گا، پہننے والے کی سہولت پر اس کو مبنی کر دیا جائے گا۔ حضور سے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے، اور بہت تفصیل سے آپ حضرات اس کو سن چکے ہیں۔ پھر روایت محمد ابن معمر البحرانی کی عن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم بیمینہ، یہ عبداللہ ابن جعفر جو ہیں وہ ابو طالب عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما الہاشمی حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، اور سن 80 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ روایت
آپ کے سامنے ہے۔ پھر آگے کا ترجمۃ الباب ہے لبس خاتم حدید ملوی علیہ بفضہ، اصل انگوٹھی لوہے کی ہو اور اس پر چاندی کا کور چڑھا دیا گیا ہو، کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟ انگوٹھی لوہے کی ہے لیکن اس پر کور اور پانی یہ چاندی کا چڑھا دیا گیا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے عمرو بن علی کے حوالے سے عن معیقیب رضی اللہ عنہ انہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیدا ملویا علیہ فضۃ، آ گیا ترجمۃ الباب۔ قال وربما كان في يدي فكان معیقیب على خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معیقیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس حدیث میں جو معیقیب نام آیا، معیقیب ابن ابی فاطمہ الدوسی بنی عبد شمس کے حلیف تھے، السابقین الاولین میں سے تھے، صاحب الہجرتین، یعنی حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ بھی، حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، حضرت عمر کے بیت المال کے ذمہ دار تھے اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہم میں انتقال فرمایا، اور ایک قول یہ ہے کہ خلافت علی میں انتقال ہوا، اور کتب ستہ میں ان سے لے دے کر دو ہی حدیثیں ہیں، ایک تو یہ انگوٹھی کی اور دوسری نماز میں کنکری ہٹانے کی، جس میں آیا کہ اگر تمہیں کنکری ہٹانے کی ضرورت پڑے تو صرف ایک ہی مرتبہ۔ حضرت معیقیب حضور کی انگوٹھی کے ذمہ دار تھے۔ یہ حدیث ما قبل کی حدیث کے مقابلے میں اجود السند ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے والی سند میں عبداللہ ابن مسلم المروزی تھے جو غیر محتج ہیں، ثقہ تھے لیکن خطا کرتے تھے، اور وہ جو ما قبل کی حدیث تھی جس میں لوہے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت تھی، اس کو ویسے بھی تو حدیث منکر کہہ دیا گیا، اور ابھی والی روایت اس کے مقابلے میں جید الاسناد ہے۔ نیز ابھی جو روایت چل رہی ہے جس سے لوہے کی انگوٹھی پہننے کا جواز اور ثبوت ہو رہا ہے، اس کی موافق اور مؤید روایت وہ بھی تو ہے کہ التمس ولو خاتما من حدید، اگر مکروہ ہوتی تو اجازت نہ دی جاتی، اور اگر حضور سے منع محفوظ بھی ہے، ذرا دھیان سے سنو، بہت اچھی تطبیق دے رہے ہیں کہ ما قبل کی روایت میں لوہے کی انگوٹھی پہننے سے جو منع کیا گیا ہے وہ ایسا لوہا جو خالص لوہے کی انگوٹھی ہو، یہاں توجیہ کر دی کہ لوہے کی انگوٹھی ہو لیکن اوپر چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو کراہت زائل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت اچھی ترجمۃ الباب کے ذریعے مصنف نے تطبیق اور جمع بین الروایتین کر دیا، اور اس سے ثابت کر دیا مصنف نے کہ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا کور یا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو پھر ایسی لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ نیز اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی مہر، اپنا لیٹر پیڈ اور اپنا لوگو، اپنا شعار اور اپنا سکہ، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا اس کو استعمال کر کے فراڈ نہ کر سکے اور ہمارے نام سے کہیں اس کو کسی کے پاس وہ روانہ نہ کرے۔ اسی طرح دستخط کی عادت بھی طلب عزیز کو ایسی ڈالنی چاہیے کہ ہمارے جیسے دستخط کوئی نہ کر سکے، کوئی اس کی کاپی نہ کرے، ورنہ اس سے بڑے بڑے بینک کے، بڑے بڑے رسائل کے، بڑے بڑے امور کے فراڈ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے دستخط ہو، مہر ہو، سکہ ہو، اپنا لیٹر پیڈ ہو، اس کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مستقل
اس کو سنبھالنے کے لیے معیقیب نامی صحابی کو مقرر کیا تھا، وہ انگوٹھی کی قیمت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انگوٹھی میں جو مہر تھی اس کے لیے حضور اکرم علیہ السلام اس کی حفاظت کرواتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں مقاصد شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔